السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے دکھ سے اور درد سے ایک بات احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لب و لہجے سے، میرے طرز گفتگو سے، میرے الفاظ کے چناؤ سے جو بات میرے منہ سے نکلے گی نا، اس سے جو اگر کسی بھی شخص کی دل آزاری ہو گئی اور اس کو اس رخ پر برا لگا کہ میرے الفاظ اس کو، میرا طرز گفتگو اس کو چبھ گیا اور اس نے ریئیکٹ کرتے ہوئے گروپ سے لیفٹ مار لیا، لیفٹ لے لیا، تو میری جان پھنس گئی، میری جان ایسی پھنسی ہے۔ میں سمجھتا رہا ہوں کہ میں بہت بڑا داعی ہوں، میں بڑی کھری کھری صاف ستھری باتیں کرتا ہوں اور میں کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا۔ درد میرے اندر ہو، دکھ میرے اندر ہو، اور پھر میری زبان سے دل آزاری کی باتیں نکلیں، میرے الفاظ لوگوں کو چبھیں، میرا اخلاقی رویہ لوگوں کو تکلیف دے، یہ مجھے تو نہیں سمجھ آئی آج دن تک کہ الحم سے لے کے بناس تک کس آیت کے ترجمے سے یا کس آیت کے تناظر میں نے یہ اپنا مزاج بنایا ہے۔ بات یہ ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ ہاں کے پکارے کہنا اور بلانا ہے رب کریم کے راستے کی طرف، حکمت سے، اچھی نصیحت کر کے، اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کہہ کے، احسن بات کہہ کے۔ اب یہ جو میں آیا مبارکہ پڑھنے لگا ہوں نا، اللہ اکبر، یہ میرے ذہن میں ہو اور پھر میں کسی کی دل آزاری کروں، پھر میری گفتگو میں ایسے الفاظ ہوں جو لوگوں کو چبھ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے فرما دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب بات کیا کریں تو بات کرتے ہوئے الفاظ بڑے اچھے استعمال کیا کریں۔ بات تو حق ہی کرنی ہے، بات تو غلط نہیں کرنی ہے، بات تو نقل کر کے کرنی ہے، لیکن اس میں لب و لہجہ، اس میں انداز گفتگو، اس میں گفتگو کا انداز، الفاظ کا چناؤ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ قولم بلیغا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی انداز ایسا ہو قولم بلیغا جو دل و دماغ کو چیر کر اندر گھس جائے۔ اللہ اکبر، بنی الفاظ ہوگی جس سے ہم گفتگو کرتے ہیں، شتر بے مہار، رکھ رکھاؤ کے بغیر، ایسے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ جس سے دل آزاری ہو اور دل چیر جائے اور اس میں جلن اور کٹن اور تکلیف محسوس ہو، یہ فرما دیا۔ قول بلیغ یعنی ایسے الفاظ، ایسا انداز جو دل و دماغ کے دریچے کھول کر اندر گھس جائے، قولم بلیغا۔ تو وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، یہ جو شیطان ہے یہ نزع کرا دیتا ہے، یہ جھگڑا کرا دیتا ہے، یہ کنڈا ڈلوا دیتا ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں، ایک دوسرے کے دماغوں میں جھگڑا کرا دیتا ہے، کھینچا تانی لے آتا ہے۔ نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ تو بھائیوں میں کنڈا ڈلوا دیتا ہے، نزع کروا دیتا ہے، جھگڑا کروا دیتا ہے۔ یہ کروایا نا صرف رویے کو محسوس کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں،
کیا ہوا تھا کچھ لوگ رب کریم واسطے کا بھی بیر رکھتے ہیں، لیکن یہ رویے بھی اپنا اثر رکھتے ہیں. بے شک شیطان جو ہے، ان الشیطان کان للانسانی، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا عدو مبین، کھلا کھلا دشمن ہے. جی وہ دشمنی کرا رہا ہے کہ میں تو بڑا حق گو ہوں، میں تو ڈرتا ہی نہیں کسی سے، میں تو یہ کروں گا. انبیاء علیہ السلام نے حق بیان کیا اور بغیر کسی ملامت کرنے والے کی خوف کی پرواہ کیے بغیر کیا. ایک کرینہ، طریقہ، سلیقہ، انداز، پیرائے گفتگو کا قرآن کریم میں بیان ہوا. رب کریم بندوں سے، کافروں سے، نہ ماننے والوں سے، ملحدوں سے، منکرین حق سے، مشرکوں سے کس طرح بات کرتے ہیں. یہ سارے قرآن کریم میں دلائل سے منواتے ہیں. کون کہہ رہا ہے دلائل جو ہے نا وہ پیش نہ کرو؟ بھائی لب و لہجہ سخت رکھ کر ہی دلائل پیش ہو سکتے ہیں، گالیاں نکال کر ہی دلائل پیش ہو سکتے ہیں. بھائی یہ جو مشرکین ہیں یہ شرک کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ رب کریم کے ساتھ کرتے ہیں. تو غصہ کسے آنا چاہیے؟ میں کیوں غصہ کر رہا ہوں؟ میں کیوں جو ہے وہ پیچو تاب کھا رہا ہوں؟ رب کریم نے تو ان کے اندر کو جگا کے گواہیوں کو ان کے اندر سے جو ہے نا وہ نکالا ہے کہ ہاں پھنس گئے ہو نا. رب کریم نے وہ جو مشرک ہیں، جو باطل معبودوں کے دل دادا، ان کے دل و دماغ میں گھسے ہوئے ہیں، ان کے اندر سے یہ گواہی نکال کے باہر لے آئے. یہ انداز ہے نا پھر. ہاں اسے کہتے ہیں اختیار، اسے کہتے ہیں کرینہ، اسے کہتے ہیں سلیقہ، اسے کہتے ہیں طریقہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کہیے قل من ینجیکم، وہ کون ہے جو تمہیں نجات عطا فرماتے ہیں، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور طریقے اندھیروں میں تمہیں نجات عطا فرماتے ہیں. جب اندھیرا آتا ہے نا، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھنس جاتے ہو، تو وہ کون ہے جس کو تضرعا بخفیہ، گڑ گڑا کر عاجزین کی ساری کے ساتھ، وہ کون ہے جس کو تم پکارتے ہو تضرعا بخفیہ، چپکے پکارتے ہو. اور کس سے کہتے ہو لئن انجانا من ہذہ، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس اندھیرے سے، جو اگر آپ نے ہمیں نجات عطا فرما دی، لئن انجانا من ہذہ تو لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور آپ کے شکر گزار فرما بردار بن جائیں گے. یہ کس کو کہتے ہو؟ یہ کس کے منہ سے کہلوایا یہ؟ اور یہ باتیں ان کے منہ سے، وہ تو مشرک ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں. یہ نکلی کیسے ہیں؟ یہ ہے انداز، یہ ہے کہ موقع محل پر بات کرنا. ذرم بخفیہ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین. اور بعد میں پتا ہے کہ ان کا رویہ جی ہوگا، پھر بھی انہیں نجات عطا فرما دیتے ہیں. جذبات غالب ہو گئے تو پھر تو اول فول نکلے گا منہ سے ضرور کوئی. تو اس لیے ان باتوں کی طرف توجہ رکھتے ہوئے پھر گفتگو جو ہے نا وہ کریں. انشاءاللہ الرحمن رب کریم کی رحمت سے آج نہیں سمجھ آ رہی احباب کو کوئی بات، تو کل آ جائے گی، پرسوں آ جائے گی، تھوڑے عرصے بعد آ جائے گی. غور کرنے سے بات سمجھ آئے گی. ہاں یہ جو ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ تھوپ دینے والی بات ہے نا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، بالکل نہیں. ہاں جس نے بھی ماننا ہے نا وہ قلب و دماغ کی ہم آہنگی کے ساتھ مانے. ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بالکل جو ہے نا وہ تسلیم کر دے. یہ تو سورہ فرقان میں یہ آیت نہیں آتی کہ لم یخروا علیہا ثم بومیانا. وہ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ تو رب کریم کی بات پر بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی نہیں گر پڑتے گے اور بہروں کی طرح، بلکہ اس کو سمجھتے ہیں. تو سمجھنے کا موقع تو دو بھائی، لوگوں کو سمجھنے کا ٹائم تو دو. رب کریم نے وقت دیا ہے، آپ وقت چھیننا چاہ رہے ہیں، آپ ان سے جو ہے نا وہ منوا کے چھوڑنا چاہ رہے ہیں. نہیں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں. ہر شخص
اپنی ذات میں ذمہ دار بنایا گیا. من اہتدی فانما یہتدی لنفسی. جب وہ سمجھ لے گا کہ سانس جس طرح میں علیحدہ لیتا ہوں، زبان میں میری مزے علیحدہ ہیں، میری تکلیف علیحدہ ہے، راحت علیحدہ ہے، سکون علیحدہ ہے، تو میرا مرنا جینا الگ ہے، میری رب کریم کے حضور جواب دہی الگ ہے، میری جنت اور جہنم الگ ہے، تو وہ خود جو ہے نا وہ اور کرے گا اس بات پر. اور ہدایت تو انا علینا للہدی رب کریم نے اپنے ذمہ رکھی. یہ کوئی ایسی بات تھوڑی ہے کہ اگر کسی کو دے دے انک لا تہدی من احببت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کو آپ محبت کرتے ہیں اور آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت جو ہے نا وہ رب کریم نے اپنے ذمہ رکھی ہے.